الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم و معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور پچھلا لیسن یعنی کہ لیسن نمبر 3 آپ نے دیکھ لیا ہوگا اور سمجھ لیا ہوگا۔ پچھلے لیسن میں ہم نے وا تک حروف کو پڑھا تھا، ان کے مخارج جانے تھے۔ آج ایک بار پھر سے میں اگلا لیسن یعنی لیسن نمبر 4 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے سبق میں ہم وا سے آگے جتنے حروف ہیں یا تک، ان سب کی انشاءاللہ تعالی مشق کریں گے اور ان کے مخارج کے بارے میں تفصیل جانیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم نے پیچھے حروف ادا کر لیے ہیں، جن کے مخارج ہم جانتے ہیں، ان کو جلدی سے ادا کر لیتے ہیں، ایک بار ریوائز ہو جائے تاکہ لیسن ہمارا۔ چلیے ریپیٹ آفٹر می، میں پڑھتا جاتا ہوں، آپ ساتھ ساتھ دہراتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک ہم نے پچھلی ویڈیو میں یعنی پچھلے لیسن نمبر 3 میں ہم نے پڑھا تھا۔ اب نئے لیسن کی طرف آنے سے پہلے میری آپ احباب سے گزارش ہے، جو نیو میری ویڈیو پہ آئے ہیں یا میرے چینل پہ آئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اگر وہ سیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں آئی بٹن میں لنک دے دوں گا ان ویڈیوز کی، آپ جا کے پہلے وہ لیسن دیکھیں، اس کے بعد آپ یہ لیسن دیکھیں، تو اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو چلیے ہم آگے اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگلا حرف ہے عین۔ عین کا مخرج وہی ہے جو حا کا مخرج ہے۔ ہم نے حا کا مخرج پڑھا تھا نا، حلق کے درمیان سے، یہ جہاں پہ ایک ہڈی ہماری گلے میں نظر آ رہی ہوتی ہے نا، یہاں پہ ہڈی ہوتی ہے، یہ حلق کا درمیان ہوتا ہے، یعنی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ہڈی ہلتی ہے ایسے اوپر نیچے، اس ہڈی والی جو جگہ ہے حلق کی، یہاں سے عین اور حا یہ دونوں یہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ چلیے مشق کیجئے میرے ساتھ۔ عین، عین۔ پچھلے لیسنز میں نے آپ کو کچھ ضروری ہدایات کی تھیں حروف کے حوالے سے۔ ایک تو واو اور پیش کے علاوہ ہونٹ گول نہیں کرنے، دوسرا جو حروف موٹے ہیں ان کے علاوہ کسی کو موٹا نہیں پڑھنا، اور جن حروف کی ایک جیسی آواز ہے ان میں فرق کا خیال رکھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ چلیے عین کی مشق کرتے ہیں۔ عین، عین، عین۔ صحیح ہو گیا؟ اس کے بعد ہے غین۔ غین اور خا، ہم نے خا کا مخرج پڑھا تھا نا، خا اور غین ان کا ایک ہی مخرج ہے، یعنی خا حلق کے اوپر والے حصے سے، ایک ہے حلق کا نیچے والا حصہ جو سینے کی طرف ہے، ایک ہے درمیان والا حصہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا، یہ جو ہڈی ہے درمیان میں، یہ درمیان والا حصہ ہے، اور ایک ہے حلق کا اوپر والا حصہ جو منہ کی طرف ہے۔ یہاں سے غین کو ادا کرنا ہے، کیسے؟ غین، 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 غین۔ ٹھیک ہے؟ آ گیا سمجھ؟ اس کے بعد ہے فا۔ بالکل آسان ہے اس کا مخرج۔ یہ جو سامنے والے اوپر کے 2 دانت ہیں نا، ان کے کناروں کو آپ نے نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے پہ لگانا ہے، باہر نہیں، یعنی جو ہونٹ کا تر حصہ ہوتا ہے نا اندرونی سائڈ پہ، اس پہ آپ نے لگانا ہے۔ کیسے؟ فا، فا،
بالکل آسان مخرج ہے اس کا. اس کے بعد ہے قاف. قاف کا مخرج زبان کی جڑ یعنی جہاں پہ زبان لگی ہوئی ہے نا، اینڈ پہ جہاں سے زبان کی انتہا ہوتی ہے، ادھر سے شروع ہوتی ہے نا زبان، یہ نوک ہے زبان کی، تو جہاں پہ جا کے اینڈ ہوتی ہے نا حلق کے قریب، وہ حصہ زبان کا، اور اوپر تالو آپ انگلی لگا کے چیک کرنا کبھی کہ آپ کے تالو کا جو آگے والا حصہ ہے منہ کے سائڈ پہ آگے، وہ سخت حصہ ہوگا، اور جو پیچھے حلق کی طرف ہے آپ کا تالو وہ نرم ہوگا. تو یہ جو قاف ہے یہ زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ وہاں سے ادا ہوتا ہے. جب زبان تالو کے نرم حصے کی طرف زور کرے گی نا، ایسے اوپر اٹھے گی، تو اس وقت یہ قاف ادا ہوگا. کیسے ادا کرنا ہے یہ بھی آپ کی کوشش پر منحصر ہے. میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں لیکن میں آپ کی جگہ حروف کو ادا نہیں کر سکتا، وہ آپ نے خود کوشش کرنی ہے، خود سمجھ کے پھر جیسے جو مخرج میں بتاتا ہوں اس کے مطابق حرف کو ادا کرنا ہے. چلیے میں پڑھتا ہوں، آپ میرے پیچھے ٹرائی کیجیے. قاف قاف قاف. صحیح. اس کے بعد ہے کاف. قاف اور کاف ان دونوں کا مخرج بالکل قریب قریب ہے، یعنی قاف تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے اور کاف تالو کے سخت حصے کی طرف جب زبان حرکت کرتی ہے تو ادا ہوتا ہے. ایک اور ان میں فرق یہ ہے کہ قاف موٹا ہوتا ہے. کیوں؟ کہ زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند ہونے کی وجہ سے قاف موٹا ہوتا ہے. اس میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ جب قاف کو ادا کیا جاتا ہے تو زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند ہوتی ہے. لیکن کاف یہ موٹا نہیں ہوتا، یہ باریک پڑھا جاتا ہے. ان دونوں میں یہ فرق واضح ہے. کاف کو کیسے ادا کرنا ہے؟ کاف کاف کاف. ٹھیک. اب آگے ہے لام. کون سا حرف ہے؟ لام. لام کا مخرج اور را کا مخرج یہ بالکل قریب قریب ہے. را کو ادا کرنے کے لیے زبان کی جو طرف ہے آگے دانتوں والی سائڈ پہ جو حصہ ہے زبان کا، اس کو تھوڑا اوپر اٹھا کے تو پھر را ادا کرنی تھی. لام کو ادا کرنے کے لیے آپ نے زبان کو سیدھا سامنے والے تالو کے ساتھ لگانا ہے، مطلب اٹھانی نہیں ہے زبان، سیدھی جہاں پہ زبان سامنے والے تالو کے ساتھ لگتی ہے نا وہاں پہ لگانا ہے آپ نے. کیسے ادا کرنا ہے؟ لام لام لام. ٹھیک ہو گیا؟ یہ اتنا مشکل نہیں ہے، آسانی سے ادا ہو جائے گا. آگے ہے نون. لام، نون اور را ان تینوں کا مخرج بالکل مائنر سائن میں فرق ہے. تھوڑی تھوڑی زبان ادھر ادھر اوپر نیچے ہو کے یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں. جگہ ایک ہی ہے ان کے ادا ہونے کی، بالکل قریب قریب. نون اور لام میں بالکل مائنر سا فرق ہے. آپ لام کہہ کے اور نون کہہ کے دیکھ لیں، آپ کی زبان سیم جگہ پہ ہی لگ رہی ہوگی. یہ ہے کہ لام کو ادا کرتے وقت زبان تھوڑی سی زیادہ پھیل جاتی ہے اور نون کو ادا کرتے وقت زبان تھوڑی کم پھیلتی ہے. بس اتنا فرق ہے، زیادہ فرق نہیں ہے. لام، نون اور را ان کے مخرج قریب قریب ہے. تو چلیے نون کو ادا کیجئے. یہ بھی آسان ہے، مشکل نہیں ہے، زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا تو آپ سب سمجھ ہی چکے ہوں گے. پڑھیے. نون نون نون. آگے سمجھ. اس کے بعد ہے واو. اب دیکھیں یہاں قاعدے پہ جو میں پیج آپ کے سامنے آ رہا ہے اس پہ واو کا نام کیسے لکھا ہوا ہے. اس کے شروع میں بھی واو پڑی ہے، درمیان میں الف ہے، پھر اس کے بعد واو ساکن ہے یعنی واو کے اوپر جزم ہے. تو اس کو پڑھنے کے لیے جب واو کا نام ہم پڑھیں گے نا تو شروع میں بھی ہونٹ گول ہوں گے، پھر درمیان میں ہونٹ تھوڑے کھلیں گے، پھر آخر میں دوبارہ جا کے ہونٹ گول ہو جائیں گے اور پھر یہ حرف پورا ادا ہوگا. کیسے؟ واو واو. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ اس کی بھی آپ پریکٹس کر لیجئے گا. آگے ہے ہا. اب ہم نے حلق کے 4 حروف تو پڑھ لیے نا. سب سے پہلا ہے حلق کے اوپر والے حصے سے کون کون سے حروف ادا ہو رہے ہیں؟ خا اور غین. ایک خا، دوسرا غین. حلق کے درمیان سے کون سے ادا کیے ہیں حروف؟ ح اور عین. یہ 2 حروف حلق کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں. اب حلق کا آخری حصہ بچا ہے. اب جو ہم 2 حروف پڑھیں گے نا نیکسٹ، وہ حروف یہاں سے ادا ہوں گے، حلق کے آخری حصے سے، یعنی جو سینے کی طرف ہے حلق کا حصہ، وہاں سے یہ 2 حروف ادا ہوں گے. پہلا ہے ہا. ہا
ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہے حمزہ. یہ بھی حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتی ہے، یعنی جو سینے کی طرف ہے. کیسے ادا کرنی ہے؟ حمزہ حمزہ حمزہ. ٹھیک ہو گیا. امید ہے اتنا آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا. آگے جو سب سے آخر پہ حرف ہے وہ ہے یا. اب جیم، شین اور یا، یہ تینوں حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، زبان کا درمیان اور تالو کا درمیان. جب زبان کا درمیان تالو کے درمیان کی طرف جائے گا، ادھر اس کا جھکاؤ ہوگا تو یہ حروف ادا ہوں گے. کون کون سے؟ جیم، شین اور یا. کیسے ادا کرنا ہے؟ یا. یہ یاد رکھیے، شین کی باری آواز منہ میں ایسے پھیل جاتی تھی پورے منہ میں. یا کی باری اس کو نرمی سے ادا کرنا ہے، اس کو زیادہ یا ایسے کر کے نہیں ادا کرنا. ٹھیک ہے، اس کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے. بعض حضرات کو میں نے دیکھا ہے وہ یہ غلطی کرتے ہیں، یا کو ادا کرتے کرتے پتہ نہیں کیسے ادا کرتے ہیں وہ، کہ کچھ اور ہی سنائی دیتا ہے. وہ بہت زور لگا دیتے ہیں، زبردستی کرتے ہیں یا کے ساتھ. ایسے نہیں کرنا. یا ایسے کر کے بالکل نرمی کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے. یا کیجئے. یا یا. ٹھیک ہو گیا. الحمدللہ ہمارے حروف آج کمپلیٹ ہو چکے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو حروف کی سمجھ آ گئی ہوگی، کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے. آج ہمارے حروف کمپلیٹ ہو چکے ہیں الحمدللہ. چلیے اب ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، لیکن ختم کرنے سے پہلے میری ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہوں، ان سے کچھ سیکھنے کو ملتا ہو، تو لائک کرنے میں کنجوسی نہ کیا کریں، لائک کر دیا کریں ویڈیوز کو. اس سے کیا ہوتا ہے کہ مجھے حوصلہ ملتا ہے اور مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میری ویڈیوز دیکھ کے آپ کو کچھ حاصل ہو رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے. تو میری ویڈیوز کو لائک کر دیا کریں، لائک کرنے میں بالکل بھی کنجوسی نہ کیا کریں. اس کے بعد میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں. جو حضرات یہ کورس مکمل کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ نوٹیفیکیشن آن کر لیں کہ جب بھی نیا لیسن اپلوڈ کیا جائے آپ کو بر وقت اس کا نوٹیفیکیشن ملے اور آپ وہ لیسن دیکھ کر اس سے کچھ سیکھ سکیں. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.